billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel, Rahafala. Right after my previous videos, which you guys have watched, and the way you have motivated me for the videos, once again, I have brought to you another very important episode of Rahafala. It's going to be very congenial for all you people who want to get some information regarding education sector. So once again, I would like to share with you one of the very important breaking news, and it's not going to be less than breaking news for the rest of you people who want to get some information. So today I'm going to discuss about Wazir Talim. Wazir Talim means to be that the education minister, Mr. Sardar Shah Sahab. So what I'm going to discuss in my video, you have to watch my video till the end, so as you could be able to get further detail, what may call it, in my upcoming videos. आज का वीडियो बनाने का कुछ मकसद ये था कि आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ देखी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वज़ीर तालीम खुद जाके, वज़ीर तालीम जो है वो खुद जाकर छापा मार रहे हैं। और हैदराबाद का एक इलाका है और वहाँ पर ख़ास तौर से वहाँ का ये डिस्कशन है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। आज की न्यूज़ इससे रिलेट करती है कि हैदराबाद में वाक़ई एक नेवल राय स्कूल है। ये जगह है हैदराबाद की और वहाँ पर वाक़ई एक जो स्कूल है उसका नाम है नेवल राय। अचानक सरदार शाह साहब ने यहाँ पर जो है वो छापा मारा और बड़ी तादाद में सिंटैक्स बुक का जो है वो वहाँ से बरामद कर ली, जो कि तालिब इल्मों तक नहीं पहुँचाई गई थी। तो ये न्यूज़ मुझे मिली तो मैं इस सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारे यहाँ का कैसा सिस्टम है कि ये जितने भी टीईओज़ हैं, टीओज़ जो हैं ख़ास तौर से, जो भी हैं टीईओज़ हैं या जो भी हैं डीओज़ भी होते हैं और टीओज़ भी होते हैं, चाहे वो सेकेंडरी के हों या प्राइमरी के हों। तो अचानक से सरदार शाह साहब को जो है वो उनके दिल में कोई चीज़ आई और उन्होंने अचानक से जो है वो हैदराबाद में वाक़ई नेवल राय स्कूल पर जो है वो छापा मार दिया। अब छापा मारने के बाद जो है वहाँ से बड़ी तादाद में सिंटैक्स बुक की किताबें जो है वो बरामद कर ली गई, जो कि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो पता ये चला कि वो किताबें जो थीं वो रखी हुई थीं और अभी तक वो तालिब इल्मों को नहीं दी गई थी, जिस पर वज़ीर तालीम ने सख्त नोटिस लिया और टीओज़ और सेकेंडरी और प्राइमरी को जो है वो मुअत्तल करके इंक्वायरी करने का फ़ैसला कर दिया। मैं समझता हूँ ये जो वर्ड है ना, मुअत्तल करने का, मुअत्तल नहीं होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए, फुल एंड फाइनल। मैं समझता हूँ इतनी नाअहली और ख़ास तौर से कैंडिडेट्स के साथ नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे मुल्क का स्टूडेंट है, और गवर्नमेंट अगर किताबें प्रोवाइड कर रही है तालिब इल्मों को तो इसमें क्या बुराई है। तो अगर ये छापा उन्होंने मारा है तो ये एक अच्छा साइन है। जहाँ पर भी चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं मुझे, मैं उसको अपने वीडियो में शेयर करता हूँ। अगर सरदार शाह साहब कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं तो उसको भी शेयर करता हूँ, और बहुत सी जगहों पर मिस्टेक हो रही होती हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि हमारे सिस्टम में काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है कि सूबाई वज़ीर जनाब सरदार शाह साहब जो है वो इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि देर से आया दुरुस्त आया, आया तो सही। तो लिहाजा मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आज मुझे ये पता चलता है कि मेरे मुल्क में जो है वो ख़ास तौर से जो भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जो तालीम के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर किताबें कैंडिडेट्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने दी हैं तो उन तक पहुँच जाए। उसमें क्या मुज़ायका है, उसमें क्या परेशानी है, क्या वजूहात हैं कि आप इतनी नाअहलियाँ दिखाते हैं। ये नालायकियाँ आप कब तक दिखाते रहेंगे। आपको टीओज़ बना दिया जाता है, डीईओज़ बना दिया जाता है, आप लोग फिर भी ये हरकतें करते हैं और लाखों रुपए में आपकी सैलरीज़ होती हैं। बड़ी तादाद में आप सैलरीज़ जो है वो गवर्नमेंट से हर महीने जो है वो छीन लेते हैं। तो आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी जो है वो, कहने का मकसद ये, इन पोस्ट पे होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोगों को होना चाहिए जो वाकई में डिज़र्व करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे जितने भी टीओज़ हैं और डीईओज़ हैं उनको फ़ौरन डिसमिस करना चाहिए, जो एहतियात नहीं बरतते और स्टूडेंट का नुकसान करते हैं, तालिब इल्मों का नुकसान करते हैं
کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور دی نہیں جا رہی ہیں، اچانک جو ہے وہ وزیر تعلیم وہاں چھاپا مارتے ہیں، اور یہ علاقہ حیدرآباد کا، وہاں پر جو ہے وہ نیول رائے اسکول میں چھاپا مارا انہوں نے اور یہ سب چیزیں برآمد کی، تو انہوں نے انکوائری کا فیصلہ کر دیا۔ تو انکوائری تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں معطل نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو ٹرمینیٹ کیا جانا چاہیے، ان کو نوکری سے مسلسل نکال دینا چاہیے، تاکہ پھر یہ جائیں پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کریں، پرائیویٹ سیکٹر کے دھکے کھائیں، اور یہ جو گورنمنٹ بیٹھ کے ان کی نوابیاں چل رہی ہیں ختم ہوں۔ تو یہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ، ان کو پتہ چلے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کے بعد بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کچھ ایسا ہی حال ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز کی ہے وزیر تعلیم صاحب نے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ ہو نا جو واقعی میں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں سنسیئر ہو، تو وہ ان کو معطل نہ کرے۔ معطل تو بہت چھوٹی چیز ہے، ان کو ڈسمٹ، ٹرمینیٹ، فل اینڈ فائنل کرے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ ان کو بالکل نوکری سے نکالے اور یہاں تک ان کو پہنچائے کہ یہ دھکے کھائیں، پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھائیں، پرائیویٹ سیکٹر میں دھکے کھائیں، وہاں جا کے دھکے کھائیں، ان کو پتہ چلے کہ دھکے کیا ہوتے ہیں جو ہماری عوام کھا رہی ہے، جو ہمارے کینڈیڈیٹس کھا رہے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ابھی پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں، نالائکوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں، چاہے وہ ٹی اوز ہوں یا ڈی ای اوز ہوں۔ تو میں سب ڈی ای اوز کی بات نہیں کر رہا، جو نالائق ہیں وہ نالائق ہیں، جو کام نہیں کرتے، جو کتابیں تک جو ہے وہ کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو طالب علموں کی کتنا کھاؤ گے آپ لوگ؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایجوکیشن سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہو، تعلیم دے رہے ہو، تعلیم کی بات کرتے ہو، پڑھ کے نہیں آئے گا، جاہل ہو، انگوٹھا چھاپ ہو آپ لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان نالائکوں کو، چاہے وہ ٹی اوز ہوں یا ڈی ای اوز ہوں، سیکنڈری کے ہوں، پرائمری کے ہوں، معطل بہت چھوٹی چیز ہے۔ سردار شاہ صاحب نے انصاف نہیں کیا اپنے کام سے، ان کو کرنا یہ تھا، ان کو ٹرمینیٹ، فل اینڈ فائنل، ہمیشہ کے لیے، پھر کبھی وہ محکمے میں نہ آ سکے، اور ان کی جگہ دوسرے بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں تعلیمی یافتہ لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ لا سکتے تھے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، اور دکھاوے سے مراد یہ کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا، میں گیا اور میں نے جو ہے وہ چھاپا لگوا دیا، اور میں خود پہنچ گیا اور 4 لوگوں کو بتا دیا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو سردار شاہ صاحب، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل چھاپا ماریں، اور چھاپا مارنے کے بعد نہ صرف چھاپا ماریں بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ انہیں فل اینڈ فائنل ٹرمینیٹ کریں، نوکری سے نکالیں۔ یہ معطل والا ورڈ جو ہے نا، یہ تو ہر محکمے میں ہوتا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کانسٹیبل کو معطل کر دیا جاتا ہے، کسی بھی افسران کو معطل کر دیا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد دوبارہ وہ محکمے میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم میں بھی یہی ہے، تعلیم میں بھی معطل کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ محکمے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معطل والا ورڈ ہے نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بالکل۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو فوری طور سے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، یہ تو طالب علموں کے حق پر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی تھا۔ میں اس پلیٹ فارم سے راہ فلاح کے ہمیشہ ویڈیو بناتا ہوں، اور پازیٹیو وے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میری کوشش رہتی ہے کہ میں بالکل فیور کی بات کروں۔ تو یہ معطل والا تو بہت چھوٹا ورڈ ہے، انکوائری بٹھانے کا بھی چھوٹا معاملہ ہے۔ معطل ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد انکوائری ہوگی، اور یہ معافی تلافی ہو جائے گی، پھر دوبارہ وہ نوکریوں میں آ جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے، لیکن ان کے ارادے کیا تھے کرنے کے؟ وہ کتابیں بیچ کے خود کھانی تھی، یا ان کتابوں کو جو ہے وہ دینا نہیں تھا طالب علموں کو۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ بہرحال جو بھی ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پراپر قانونی سسٹم ہونا چاہیے ہمارے ملک میں۔ اگر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بے احتیاطی کرتا ہے، تعلیمی محکمے میں کتابیں چھپاتا ہے، کہ کتابیں طالب علموں تک نہیں دیتا، چاہے وہ ٹی او ہو یا ڈی ای اوز ہوں، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو فل اینڈ فائنل نوکری سے نکال دینا چاہیے، اور نکالنے کے بعد پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ جو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو جو ہے ان کو آگے لانا چاہیے۔ بہت کوالیفائڈ لوگ ہیں ہمارے ملک میں، کمی نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کی۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد۔